میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی زندگی، اور آج کے پروگرام میں ہم جو گفتگو کریں گے، جو بات کریں گے، وہ ہے صبر سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبر ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے کہ صبر کیا ہے، ایک دوسرے کو ہم تلقین بھی کرتے ہیں صبر کی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب موقع پڑتا ہے تو وہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور پھر بعد میں خیال آتا ہے ارے یار کیا ہو گیا، یہ کاش یہاں میں صبر کر لیتا۔ تو بس یہی ہے کہ کسی طرح ہم سب کو صبر کی توفیق عطا ہو جائے، اس کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ ہم خود ہی تو کہتے ہیں دعا اور دوا دونوں چیزیں لے کر چلنی چاہیے، تو ٹھیک ہے، دعا بھی اس کے لیے یقیناً کرنی چاہیے، اور صبر ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے ہمیں دوا بھی کرنی چاہیے۔ اور دوا وہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کوئی ایسی ٹیبلٹ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نسخہ تو میں آپ کو بتانے والا نہیں ہوں کہ حکیم صاحب سے آپ جا کر لے لیجئے اور یہ کھا لیجئے، اس کے بعد آپ کو صبر مل جائے گا۔ اس کے لیے کوشش ہی کرنی پڑے گی کہ ہم اپنا ذہن بنائیں، اور اس کی کوششوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم صبر کے حوالے سے بار بار سنیں، صبر کے فضائل ہم پڑھیں، ایسی صحبت اختیار کریں کہ جہاں سے ہمیں صبر مل سکے، یعنی صابرین کی صحبت اختیار کریں، تو اس کے ذریعے ہمیں انشاءاللہ صبر کی یہ دولت مل سکتی ہے۔ ورنہ ہر دفعہ شاہد یہی ہوتا رہے گا کہ جب موقع پڑے گا تو وہاں ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد پھر خیال آئے گا وہ کاش میں نے صبر کر لیا ہوتا۔ ابتداً ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک نیک شخص تھا، وہ کہیں جنگل میں رہتا تھا، کچھ اور بھی ساتھ میں افراد تھے، لیکن ظاہر ایک نارمل آبادی جیسی آبادی نہیں تھی جہاں اس کی رہائش تھی۔ تو مختلف جانور بھی گھروں میں رکھے ہوئے تھے، اور لوگ جانور گاؤں وغیرہ جو ایسے ایریاز ہوتے ہیں وہاں پالتے ہی اپنی ضروریات کے لیے۔ تو اس کے پاس ایک مرغا بھی تھا، مرغا صبح صبح اپنی بانگ دیتا، تو صبح اٹھانے میں گویا اپنا وہ کردار ادا کرتا۔ اسی طریقے سے اس کے پاس گدھا بھی تھا، گدھے پر ظاہر مال برداری وغیرہ مختلف جو کام ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کرتا تھا، اور ایک کتا بھی تھا جو گھر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کا وہ کام کیا کرتا تھا نا، سامان وغیرہ۔ تو خیر یہ کچھ اس کے گھر میں جانور موجود تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، تھا وہ نیک شخص، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا اس پر وہ صبر کیا کرتا تھا، شکوہ شکایت ہائے ہوئی یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ دن گزرتے رہے، اب ہوتا یہ ہے کہ آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں، اور جناب ایک وقت آتا ہے اس کا جو ہے وہ مرغا مر جاتا ہے۔ اب گھر کے کچھ افراد تو اس پہ بڑا اپنا اظہار کرتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ضرورت کی چیز ہے، ظاہر ہے مرغا مرغیاں وغیرہ گھر میں پالی ہوئی ہیں تو انڈے وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے دیکھتے مرغا چلا گیا۔ خیر وہ نیک شخص کی زبان پر کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس پر، ٹھیک ہے چلا گیا، اس میں ہی بہتری ہوگی، صبر کر لیتا ہے۔ اچھا پھر ایک چلو مرغا چلا گیا، اس نے صبر کر لیا، پھر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ گدھا بھی بیمار ہوتا ہے، اسے بھی کچھ ہوتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے۔ پھر اس نیک شخص کے زبان پر یہی ہوتا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، اللہ پاک کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، وہ اس پر صبر کر لیتا ہے۔ کوئی شکوہ شکایت، کوئی ہائے ہیا، کچھ بھی اس طرح کے الفاظ، کوئی باتیں اس کی زبان پر نہیں آتی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ایک کتا بچہ تھا، اب جو سامان وغیرہ چیزوں کی حفاظت، اور پھر جیسا ایریا میں نے آپ کو بتایا عام آبادی نہیں ہے بلکہ کوئی جنگل نما
جگہ ہے جہاں پر رہائش ہے تو کتا سیکیورٹی کے لیے کتنا اہم ہوگا آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جناب تبھی مر جاتا ہے۔ اب بھی وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اب دیکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، تین آزمائشیں آئیں اور اس نے ہر دفعہ صبر کیا۔ ہوتا کیا ہے، ایک رات کوئی ڈاکو وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر اس آبادی میں، یعنی جو بھی تھوڑی بہت وہ آبادی تھی وہاں پر وہ آ جاتے ہیں۔ اب ظاہر جنگل سا ہے، کوئی قریب اس طرح کے گھر نہیں ہیں۔ اب وہ ان ڈاکو کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کہاں کچھ لوگ موجود ہیں، کہاں سے جا کر انہوں نے جو ہے وہ چوری کرنی ہے، سامان وہاں سے چھیننا ہے، تو وہ پتہ کیسے چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ انہیں پتہ اس انداز سے چلتا ہے کہ جس گھر میں جانور موجود تھے وہاں پر جناب وہ کچھ ظاہر جانور ہیں، کوئی آواز ہوگی، کوئی تھوڑا بہت شور ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جانوروں کی، تو وہ جانوروں کے ذریعے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں یا سامان موجود ہیں، تو وہ ان لوگوں کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کا سامان بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور یہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو خیر و عافیت سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے جانور تھے وہ پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو ڈاکو وغیرہ آئے تھے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں بھی کوئی رہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس انداز سے وہ بچ جاتے ہیں، اور جن کے گھروں میں جانور موجود تھے ان کی وجہ سے ان ڈاکوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہے، اور وہ جو جانور تھے، سامان تھے، یہاں تک کہ وہ رہنے والوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کی حکمتیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو چیز جا رہی ہے یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، جسے ہم نقصان کہیں کہ ہمارے پاس سے یہ چیز چلی گئی، اس میں ہمیں اس وقت بہت فیل ہوتا۔ ٹھیک بات ہے، آسان نہیں ہے صبر کرنا، اتنا آسان نہیں ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، دکھ بھی پہنچتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، بڑا جذبات ابھرتے ہیں، لیکن امتحان یہی آتا ہے کہ وہاں پر آدمی ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو روک لے۔ جی، صبر کا جو معنی ہے نا، صبر، یہ ہم لفظ تو یوز کرتے ہی رہتے ہیں، آج یہ بھی سمجھ لیجیے کہ لفظ صبر کا معنی کیا ہے۔ صبر کا معنی ہی ہے خود کو روک لینا، صبر کا معنی ہی ہے روکنا۔ اچھا، اب کس پہ روکنا؟ اپنے نفس کو اچھائی پر روک لینا یا اپنے نفس کو برائی سے روک لینا، یہ ہے صبر۔ اچھائی پر روک لینا یعنی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو بھی آپ میں اچھائیاں ہیں ان پر اپنے نفس کو روکے رکھنا کہ ان کو چھوڑنا نہیں، تو یہ بھی ایک صبر ہے کہ اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، استقامت کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، اور شیطان آپ سے چھٹا نہیں پا رہا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی غصہ آئے، کوئی ایسی معاملہ ہو، آدمی کے انتقام کے جذبات پیدا ہوں، تو اپنے آپ کو آدمی روک لے۔ دل میں تو آیا ہے کہ ماروں سامنے والے کو، دل میں تو آیا ہے دوں گالی، دل میں تو آیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کر دوں، لیکن وہاں اپنے نفس کو روک لینا یہ صبر ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں کہیے تو یہی مردانگی بھی ہے، یہی پہلوانی بھی ہے کہ آپ نے غصے میں آ کر، اور پھر غصہ نارملی آتا بھی وہاں ہے جب آدمی دیکھتا ہے اچھا میں طاقتور ہوں، میں اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں اور سامنے والا کمزور ہے، تو پھر وہاں ذرا زور سے غصہ آتا ہے، اور پھر آدمی کہتا ہے اب اس کو لگاؤں دو چار۔ ورنہ ایک مثال لے لیجئے، اگر آپ جناب وہ بائک پہ ہیں، گاڑی میں ہیں، آپس میں کوئی گاڑی بائک لگتی ہے، تو آپ اٹھے نکلے گاڑی سے اور سوچا ابھی اس کو جما کے ایک میں دیتا ہوں، اور جس سامنے والے کے پاس پہنچے اور وہ آپ کو کوئی اٹھا کٹا کوئی پہلوان ٹائپ نظر آیا، تو یا وہ دو چار افراد تھے، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے خود ہی غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر میں ادھر سے ایک لگاؤں گا تو ادھر سے جو 4-5 آنے والے ہیں وہ بڑے زوردار ہوں گے۔ تو غصہ نارملی آتا بھی وہاں ہے، یا زیادہ زور سے جب آتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں اپنا غصہ سامنے والے پر نکال سکتا ہوں، یہ میرا امپلائی ہے، یہ میرے پاس کام کرتا ہے، ایک غریب آدمی ہے، ایک کمزور سا ہے، اس کو میں نے سنا بھی دی، اس کو لگا بھی دی، تو کیا کر لے گا یہ میرا، تو پھر وہاں پر بڑی زور کا غصہ آتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا غصے کے ٹائم شیطان جو ہے وہ آدمی سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ کسی گیند سے کھیلتا ہے نا، ادھر اچھالی جو چاہے وہ کر لیتا ہے، ایسے ہی اس وقت شیطان آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ میں اتنی ہی طاقت ہے، اتنی ہی آپ میں مردانگی ہے، تو پھر ذرا شیطان کو پٹخ کے دکھائیے، اپنے نفس کو پٹک کے دکھائیے نا، کہ جس نے زور سے کہا ہے کہ مار سامنے والے کو، آپ آگے سے کہیں نہیں نفس میں تجھے مارتا ہوں، میں تجھے مارتا ہوں اور میں تیرے کہے پر عمل نہیں کروں گا،
اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر سامنے والے کو کمزور دیکھ کر آپ نے اپنا غصہ نکالا اور بے جا غصے میں آپ ظالم بن گئے اور وہ مظلوم، تو یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے وہ غریب، وہ کمزور، وہ مظلوم وہ ابھی کچھ نہیں کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ واحد القہار، وہ بڑی قوت والا ہے، وہ جب پکڑے گا نا تو پھر آپ کو کوئی نہیں چھٹا سکے گا۔ ہاں، اس کمزور کے پاس ابھی بدلہ لینے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، لیکن اس نے اگر آپ کو بد دعا دی، اور مظلوم کی بد دعا قبول ہی قبول ہے، پھر جب رب آپ کو پکڑے گا نا تو پھر آپ کو کوئی چھٹا نہیں سکے گا۔ لہٰذا اپنے غصے پر کنٹرول کرنے میں ہی عافیت ہے، صبر کرنے میں ہی عافیت ہے، لہٰذا صبر کریں اور اجر پائیں۔ صبر کرنے میں عافیت ہے، صبر کرنے میں بڑی برکتیں ہیں، صبر کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صبر کو دیکھیں تو ہمیں اس کا حکم اللہ پاک نے دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال میں وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، تو اگر ہم صبر کریں گے اللہ پاک کی خاص رحمت اور عنایت ہمارے شامل حال ہوگی، انشاءاللہ ہمیں بہت اجر ملے گا، دنیا اور آخرت کے اندر برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ احادیث مبارکہ آپ دیکھیے صبر کے حوالے سے، علم مومن کا دوست ہے تو عقل اس کی رہنما، عمل اس کی قیمت، حلم اس کا وزیر، اور صبر اس کے لشکر کا امیر ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں اس کو دہراتا ہوں، ذرا ذہن میں اس کو بٹھائیے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم مومن کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، علم مومن کا دوست ہے۔ ہم نے علم کو دوست بنایا، یہ بھی دیکھتے چلیے گا کیا علم اس ہم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا تو عقل اس کی رہنما ہے، پھر عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے مومن کی، لیکن اس عقل کے اندر علم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو علم کے لیے اس لیے پہلے فرمایا کہ علم مومن کا دوست ہے، اور عقل اس کی رہنما، عمل اس کی قیمت، حلم اس کا وزیر۔ مومن کا وزیر کون ہے؟ حلم ہے۔ حلم کا معنی بھی وہی برداشت، نرمی، تو حلم اس کا وزیر، اور صبر اس کے لشکر کا امیر ہے۔ ہمارا لشکر کا امیر جو ہے وہ صبر ہونا چاہیے۔ ہم نے غصہ بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں کے تو ہوتا ہی یہی ہے، مقولے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، بھائی غصہ ہمارے ناک پہ بیٹھا ہوتا ہے، غصہ جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، تو اس طرح کی عجیب عجیب کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال احادیث سنیے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل ایمان صبر اور سخاوت ہی کا نام ہے۔ تو کامل ایمان ہے نا، وہ کس کا نام ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر اور سخاوت ہی کا نام ہے۔ اسی طرح ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب بروز قیامت اہل بلا، جب بروز قیامت اہل بلا یعنی جنہوں نے دنیا میں بیماریاں، بے روزگاریاں اور طرح طرح کی پریشانیاں اٹھائی تھیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا میں بڑے مصیبتوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، آفتوں میں تھے، کبھی نوکری نہیں مل رہی، نوکری ملی تو کچھ مسائل ہو گئے، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو جمتا نہیں ہے، طرح طرح کی، یا مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے نہ جانے کتنے پریشانیوں میں مبتلا ہوں، آفتوں میں مبتلا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، لیکن ذرا اس حدیث مبارکہ کو سنیے، انشاءاللہ بڑی ڈھارس ملے گی، صبر کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں مصیبتوں میں تھے، اہل بلا دنیا میں مصیبتوں میں تھے، قیامت کے دن ان کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو جو عافیت والے لوگ ہیں، جنہیں دنیا کے اندر پریشانیاں نہیں تھیں، مالی حوالے سے بڑے سیٹ تھے، کوئی بیماریاں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، دنیا میں آرام سے انہوں نے گزر بسر کی تھی، عافیت والے تھے، یہ لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی۔ آج جو مصیبت والے ہوتے ہیں وہ ان کو جب دیکھتے ہیں، غریب ہیں، گھر کے مسائل ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو جناب بنگلوں والوں کے پاس سے گزرے، گاڑیوں والوں کے پاس سے گزرے تو رشک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج اپنی اس حالت پر صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے۔ قیامت کے دن جب آپ کو اجر دیا جا رہا ہوگا تو یقین رکھیے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں عافیت میں رہنے والے، آرام میں رہنے والے، آسائش میں رہنے والے، اس دن وہ سوچ رہے ہوں گے، تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں
اسکن قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی، یعنی ہمیں دنیا میں پریشانیاں دے دی گئی ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ سب کچھ مل رہا ہوتا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اگر دنیا میں پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تو اس پر صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اب اگر پریشانیاں تو ہیں، دیکھیے یاد رکھیے گا، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ شکوہ شکایت سے چلی نہیں جائیں گی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آئی ہے، آپ اس پر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں، تو ان گالیوں سے وہ مصیبت نہیں جائے گی۔ اگر گالیاں دینے سے کسی کی مصیبت چلی گئی ہو، آپ دھاڑ کر کے گرے اور چوٹ لگی اور آپ نے 2-4 گالیاں نکالیں، تو اس سے اگر صحیح ہوئی ہو کبھی کسی کا زخم تو مجھے بتائے، تو بندہ بولے بھی، لیکن ظاہر ہے آپ کی گالیاں نکالنے سے آپ کا زخم نہیں ٹھیک ہوگا، آپ کی پرابلم حل نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ بڑھی جائے، اور پھر یہ سب کچھ جو آپ نے کیا اس کا آخرت کے حوالے سے مواخذہ الگ موجود ہے۔ تو پریشانی آنے پر صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ بے صبری سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اگر بے صبری کی تو جو آخرت میں اجر ملنا تھا وہ الگ ضائع ہو جائے گا۔ تو صبر کر لیں گے تو کیا ہوگا، وہ مصیبت تو بے صبری سے ویسے بھی نہیں جانی تھی، ہاں اب صبر کیا ہے تو آخرت کا اجر ضرور مل جائے گا، اور بے صبری میں کیا ہوگا، آخرت کا اجر بھی چلا گیا، دنیا کی مصیبت تو جیسی ہے ویسی ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی گئی تو جا کر آپ نے اگر باس کو 2-4 گالیاں سنا دیں یا الٹی سیدھی حرکت کی، تو ہو سکتا ہے آئندہ کے لیے مزید دروازے بند ہو جائیں، وہ اور جگہ پہ بھی کہہ دے کہ بھائی اس بندے کو تو نہیں رکھنا، یہ ایسا ہے۔ تو اس لیے صبر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بے صبری کے اندر نقصان ہی نقصان ہوا کرتا ہے، اور بڑا پیارا فرمان ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں نا، اے عاشقان رسول، ذرا دیکھیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا دشوار معلوم ہو، وہ میرے مصائب کو یاد کر لے، بے شک وہ بڑے مصائب ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمان ہے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہو سکتا ہے ابھی اتنی دیر جو ہماری گفتگو ہوئی اس کے باوجود ذہن میں آ رہا ہو کہ بھائی بول لینا آسان ہے، جو ہم فیس کر رہے ہیں نا وہ بڑا مشکل ہے، اور اس پر صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ تو آئیے پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا ارشاد فرما دیا۔ انہوں نے فرمایا جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا مشکل معلوم ہو، دشوار معلوم ہو، تو پھر میرے مصائب کو یاد کر لے۔ آپ کی کتنی بھی مصیبتیں ہوں گی، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مصائب آئے ہیں ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی پر اگر آپ کبھی غور کریں نا اس انداز سے مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ بڑے حیران ہوں گے، اور پھر دیکھیے گا ان سارے معاملات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا انداز کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ دنیا میں آتے ہیں تو والد موجود نہیں ہیں۔ والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے، آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی ایج اور والدہ کا وصال ہو گیا۔ اس سفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ موجود تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور وہاں پر جناب حضرت آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور جب بڑے ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابا کا جو مقام ہے وہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی والدہ کی آپ کو شفقتیں یاد آتی ہیں۔ دیکھیے آنکھوں میں آنسو آنا اور یہ بے صبری نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے، ہاں دل اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ غمزدہ ہونا اور ہے، اور دل میں بے صبری ہونا اور ہے، یا زبان پر بے صبری کے کلمات آنا اور ہیں۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا وصال، پھر دادا کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، 8 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دنیا میں آئے، والد کا وصال ہو چکا ہے، 6 سال کی عمر والدہ کا وصال، 8 سال کی عمر دادا کا وصال، پھر آپ اپنے چچا کے پاس رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہوتی ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں، وہ 3 بیٹے بچپن میں ہی ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، چھوٹی عمر میں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہو، وصال ہوا ہو، تو کتنے غمزدہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے حضور کے ایک نہیں 3 بیٹوں کا انتقال ہوتا ہے۔ اچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان 4 صاحبزادیوں میں 3 صاحبزادیوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وصال ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تدفین کرتے ہیں۔ 3 بیٹے بچپن میں، 3 بیٹیاں جوانی میں،
اور سب سے جو آپ کی لاڈلی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو بیٹے امام حسین وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، خبر دے دی جاتی ہے کہ میدان کربلا میں کس انداز سے آپ کو شہید کیا جائے گا، اور اس سب پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کا پیغام پہنچانے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں، تو پھر جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کہیں آپ پر پتھروں کی برسات کی جا رہی ہے، کہیں آپ سجدے میں ہیں، معاذ اللہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جانوروں کی غلاظت لا کر ڈالی جا رہی ہے، کہیں راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کیا کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں کیا گیا، اور آقا کر کیا رہے ہیں؟ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور اتنے آپ کو مصائب پہنچائے جا رہے ہیں، اتنی مشکلات پہنچائی جا رہی ہیں، اور پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آقا ان ظالموں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ جنہوں نے اتنی بدسلوکی کی تھی ان سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بدلہ نہیں لیتے۔ تو اتنے مصائب آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے صرف صبر اور صبر ہی کیا ہے۔ تو اب جب ہم اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا مشکل معلوم ہو وہ میرے مصائب کو یاد کر لے، بے شک وہ بہت بڑے مصائب ہیں، وہ بہت بڑی مصیبتیں تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مصائب کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ صبر کے فوائد پر غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے اللہ پاک کو محبوب ہیں، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والے اللہ پاک کی طرف سے بخشش و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ یہ آیات کا کچھ ترجمہ ہے، اس کا کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، صبر کرنے والوں کو صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، صبر کرنے والے کو اللہ پاک علم و حلم عطا فرماتا ہے۔ انسان صبر سے وہاں پہنچتا ہے جہاں دیگر عبادات سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبر وہ سواری ہے جس کے گرنے کا ڈر نہیں، صبر گناہوں کے مٹنے اور درجات کی بلندگی کا سبب ہے۔ صبر صبر صبر، فضائل سنتے جائیں، ختم نہیں ہوں گے۔ بس کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ معاملات نکھرتے چلے جائیں گے۔ بے صبری کرنے والے کے معاملات بگڑتے ہیں، صبر کرنے والے کے معاملات سنورتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔